بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج انشاءاللہ اس مجلس میں ہم آپ حضرات کے سامنے ایک صحابی جن کا نام عمرو بن ابسہ ہے، اختصار کے ساتھ ان کے ایمان لانے کا واقعہ اور نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے ملاقات کیا تھا، ایمان لانے کے وقت جب نبی علیہ السلام سے ملاقات کی تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، جن میں سے 13 سوالات میں نے اکٹھا کیے ہیں. ان سوالات کو بتائیں گے اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کے 13 سوالات کے جواب کیا دیے وہ ہم اور آپ سنیں گے. یہ نبی علیہ السلام کے جوابات جو ہیں یا ان کے سوالات جو ہیں، یا یوں کہیں سوالات اور جوابات جو ہیں، یہ سب اخلاق پر، تزکیہ نفس پر، اعمال کی اصلاح پر، عقائد اور معاملات پر مشتمل ہیں. بڑی جامع معنی حدیث ہے جو ہم نے اختصار کے ساتھ آج پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سننا تو بہت زیادہ ہے، ضرورت ہے اس زمانے میں کہ عمل کیا جائے. آپ حضرات جانتے ہیں قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے جب پیشی ہوگی تو جہاں اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کے متعلق سوال کریں گے اور ہمیں جواب دینا ہوگا، ان میں ایک یہ بھی ہے وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. علم کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو تم علم تھا تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا ہے. اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روتے تھے اور کہتے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تم نے فلاں چیز بھی کیوں نہیں سیکھی. اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے، مجھے اس بات پر سب سے زیادہ رونا آتا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں
رب العالمین کے سامنے کھڑا کیا جاؤں تو رب العالمین فرمائے اے ابو الدرداء فلاں چیز تم کو معلوم تھی لیکن تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس صحابی کا قصہ اور ایمان لانے کی داستان اور جن کے سوالات اور جوابات آپ حضرات کے سامنے آج ہم نقل کریں گے، نام ہے عمرو بن ابسہ، عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے متعلق کہا، یہ اپنے متعلق خود بیان کرتے ہیں، انا رابع الاسلام، انا رابع الاسلام، اس امت میں میرے اسلام لانے کا چوتھا نمبر، ہم سے پہلے صرف 3 مسلمان تھے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور بلال، اور کہتے ہیں چوتھا میں ہوا مسلمان۔ اسی لیے ان کا شمار السابقون الاولون میں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو السابقون الاولون کے نقش قدم پر چلائے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان پر بڑا فضل و کرم کیا تھا۔ بسا اوقات لوگوں نے دیکھا کہ لیٹ گئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور دھوپ ہوئی تو ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے سایہ کرنے کے لیے بادل کو بھیج دیا تھا۔ بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں جاہلیت میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی تھی، بت پرستی سے ہم کو بہت ہی زیادہ نفرت تھی، نہ شراب پیتے تھے، نہ حرام کاریاں کرتے تھے، اور کہتے ہیں بت پرستی سے تو ہمیں فطری طور پر نفرت تھی۔ ہم نے اپنے باپ دادا کے دین کے مطابق کبھی میں نے بت کی پوجا نہیں کیا۔ اور بڑی عجیب بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بت کی پوجا سے نفرت کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے تو بت پوجنے والے ساتھی اور ہمارے قوم کے لوگ اگر کہیں پڑاؤ ڈال دیتے تھے تو 4 پتھر لاتے تھے، کہیں اگر پڑاؤ ڈالیں تو 4 پتھر وہاں ڈھونڈتے تھے۔ آپ جانتے عربوں میں پتھر کا ڈھونڈ لینا کوئی مشکل نہیں ہے، کہتے ہیں 4 پتھر ڈھونڈتے تھے، اور چاروں پتھر جب لائے جاتے تو اس میں بیٹھ کر کے ہم قافلے والے دیکھتے کہ ان چاروں میں سب سے خوبصورت، سب سے اچھا کون ہے، سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت کون ہے۔ کہتے ہیں جب ان چاروں پر نظر دوڑاتے اور سب سے خوبصورت جو ہوتا تھا اس کو تو ایک سائڈ پر رکھ لیتے۔ اللہ اکبر، آج کتنے عبرت و نصیحت کا مقام ہے۔ کہتے ہیں جب بھی ہم لوگ پڑاؤ ڈالتے، کہیں سفر رک جاتا، آرام کرنے کھانے پینے کے لیے کہیں ٹھہرتے تو فوراً 4 پتھر منگائے جاتے تھے۔ چاروں پتھروں کے آ جانے کے بعد قافلے والے دیکھتے کہ ان چاروں پتھروں میں سب سے اچھا پتھر کون ہے۔ سب سے اچھا پتھر جو ہوتا تھا اس کو تو رکھ لیتے تھے، اور باقی کتنے بچے؟ 3 پتھر۔ ان 3 پتھروں کو ایک اس سامنے رکھ دیا تھا اور 2 پتھر سائڈوں پر، تو چولہا بن جاتا تھا۔ جو لوگ کہیں باہر میدان میں چولہا جلاتے ہیں تو ان کو تجربہ ہوگا، ایک سامنے اور 2 سائڈ پر۔ کیوں؟ آگ جلانے کے لیے ہوا سے بچنا بہت ہی ضروری ہے، تو سامنے سے رکھ دیتے ہیں تو ہوا سے آگ بچ جاتی ہے، اور سائڈ پر پھر وہ سامنے ایک ہی طرف کھلا رہتا ہے لکڑی ڈالنے کے لیے۔ کہتے ہیں اس پر کھانا پکاتے، جو چوتھا سب سے اچھا تھا اس کو اپنا معبود مشکل کشا غوث بنا کر کے رکھ لیتے تھے۔ کیا بنا لیتے تھے؟ غوث، یہ ہمارا غوث ہے، ہمارا مشکل کشا ہے۔ کہتے ہیں بڑی حیرت ہوتی، پتھر چاروں تھے، ان میں جو اچھا لگا ہمارا مشکل کشا کیسے بن گیا۔ اور کہتے ہیں پھر جب وہاں سے اٹھ کے جانے لگتے تو چاروں کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ پھر ہم سوچتے کہ ارے کیسی بیوقوف قوم ہے، کھانا پکانے کے وقت کہیں اتر جائے تو ان کو معبود کی ضرورت ہے،
مشکل کشا کی، اور جب سب چھوڑ کر کے جانے لگے تو اب بغیر مشکل کشا کے رہ گئے ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے مجھے فطری طور پر بہت ہی زیادہ نفرت تھی۔ کہتے ہیں جاہلیت میں اس لیے میں نے باپ دادا کی دین کی پوجا نہیں کی۔ کہتے ہیں اسی اثنا میں ایک یہودی سے ہماری ملاقات ہوئی، تو میں نے اس یہودی سے کو دیکھا کہ وہ بت کی پوجا نہیں کرتا، چونکہ اہل کتاب میں بت پرستی نہیں ہے، گرچہ آج سب کچھ ان کے ہاں ہوتا ہے، تو بت پرستی والا دین تو تھا نہیں۔ اس یہودی کو دیکھا کہ بڑا ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، تو میں نے اس یہودی سے کہا کہ بھائی ہم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگ پتھر کی پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو نقصان اور فائدے کے مالک نہیں، تو ہمیں کوئی دین بتاؤ۔ تو اس نے کہا دیکھو تم انتظار کرو، یہ مکہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یا اس کے قرب جوار میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اپنے قوم کے بت پرست لوگوں کی مخالفت کرے گا، اور دنیا میں اسی کے پاس سب سے اچھا دین ہوگا۔ انتظار کرو، جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کی اتباع کرنا، سچا دین تمہیں مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میری ساری توجہ ہر گزرنے والے کے متعلق یہی ہوتی تھی، یہ شاید کوئی نئی خبر لے کے آئے کہ مکے میں یا مکے کے قرب جوار میں کوئی نبی ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو اس طرح سے دعوت دے رہا ہے اور بت پرستی سے لوگوں کو منع کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک عرصہ گزر گیا، جو بھی ادھر سے آتا جاتا نظر آتا اس کو ضرور پوچھتا بھائی کہاں کیا آ رہے ہو؟ ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں۔ کہا کہ آخرکار وہ وقت آیا، وہ وقت پہنچا کہ ایک شخص سامنے سے آ رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں مکہ سے آ رہا ہوں۔ کہا مکے کے کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال ہے۔ کہا مکے کا حال تو بہت برا ہو چکا ہے۔ میں کہا ارے کیا ہو گیا؟ کیا برا ہو گیا؟ کہا ایک صاحب پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہتے ہیں جتنے باپ دادا کی پوجا کرتے ہو طور طریقہ سب غلط ہے، وہ کہتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ان پتھر کی مورتیوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ کہتے کیا ہے؟ کہا وہ تو کہتے ہیں بس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ کہا اس مسافر سے تو میں نے کچھ نہ کہا، لیکن مجھے اندازہ لگ گیا کہ وہ شخص یہودی نے جو ہمیں بتایا تھا شاید وہ شخص مکے میں آ چکا ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے علاقے سے نکلا، تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، مکہ مکرمہ آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ نبی علیہ السلام بہت ہی مخفی طور پر لوگوں سے ملتے تھے، کیونکہ آپ پر آپ سے ملاقات پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ کہتے ہیں بڑے حیلے بہانے کے بعد میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، لیکن مکے کا ماحول یہ تھا کہ آپ اپنی جان بچاتے پھرتے تھے اور لوگوں سے ملتے بھی تو بہت پوشیدہ طور پر، اور مکے کا بچہ آپ کے بارے میں شیر بنا تھا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینا، آپ پر لعن طعن کرنا۔ کہتے ہیں بہرحال کسی صورت سے میں آپ کے پاس تک پہنچ گیا، آپ کے پاس گیا، آپ سے ملاقات کی، پوچھا کہ ما انتا، آپ کون کیا ہیں؟ اب پہلا سوال ما انتا، آپ کون ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ من انتا نہیں بلکہ کیا پوچھا کہ ما انتا، آپ کیا چیز ہے؟ یعنی آپ ایک نئی دعوت لے کر کھڑے ہو گئے، بلا رہے، تو آپ کون سی بلا آپ ہیں؟ کیا چیز ہے آپ؟ یہ پہلا سوال تھا ما انتا کا۔ عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے آپ سے پوچھا من انتا، ما انتا پہلا سوال کہ آپ کیا چیز ہیں، کیا حقیقت ہے آپ کی، تو آپ نے فرمایا انا نبی اللہ، اے عمرو میں نبی اللہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے جواب دے دیا،
لیکن انہوں نے پھر ایک نئی چیز، چونکہ عرب کے لوگ امی تھے، اہل کتاب تو نبی رسول پیغمبر سب سمجھ، لیکن عرب کے لوگ جو تھے امی تھے، ان کے ہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. اس لیے عمرو بن ابسہ کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا، وما نبی اللہ، ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کیا چیز ہے، تو آپ کہتے ہیں نبی اللہ، ہمیں یہی نہیں پتا کہ نبی اللہ کیا چیز ہے. تو آپ فرمائیں وما نبی اللہ، نبی اللہ کسے کہتے ہیں، کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی اللہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام لے کر کے اپنے بندوں کی طرف بھیجتے ہیں. نبی اللہ کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ. رسول یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ سے لے کر کے اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور ان کو سکھلانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ. عمرو بن ابسہ کہتے ہیں پھر میں نے تیسرا سوال کیا اللہ ارسلک، اچھا یہ آپ جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، تو کیا آپ کی برادری نے آپ کو اللہ کا رسول بنایا ہے؟ یہ آج کی اصطلاح میں کیا کہ الیکشن کر کے، آج تو الیکشن کا انتخاب کا معاملہ ہوتا ہے نا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کس نے آپ کو بنایا؟ آپ کو کس نے رسول بنایا؟ کیسے آپ رسول بن گئے؟ اللہ ارسلک، اللہ کی قسم کھا کے بتائیے گا، کیا واقعی اللہ کی قسم کھائیں کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا، پیغام لے کر کے بھیجا ہے؟ سوال کتنا سخت. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ میں الیکشن سے نبی بنا ہوں، نہ برادری نے بنایا ہے، نہ لوگوں نے ہمیں لقب دیا ہے. اللہ رب العالمین نے مجھے منتخب کر کے، چن کر کے ہمیں تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے پاس اپنا پیغام لے کر کے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. ان کو یقین ہو گیا. دیکھو کوئی حجت بازی نہیں، کیوں؟ بھوکے اور پیاسے جس کی تڑپ ہو اس کو حجت بازی نہیں کرتا. آسانی سے مسئلہ حل ہوتا جا رہا ہے. نمبر 4، 3 سوال ہو گئے نا. چوتھا سوال، اب اللہ، اچھا آپ یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جب رسول بنایا تو بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، اللہ اکبر. آپ بتائیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا. ہم نے پوچھا، پہلا سوال کیا ما انت، آپ نے فرمایا نبی اللہ. میں نے کہا ما نبی اللہ، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ. پھر میں نے کہا اللہ، اور اللہ نے آپ کو کہا، فرماتے ہیں واقعی اللہ نے ہم کو بھیجا. تو اچھا یہ ذرا بتائیں بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، یہ چوتھا سوال. اللہ نے آپ کو اپنا پیغام لے کر کے انسانوں کی طرف بھیجا ہے، تو کون سا پیغام ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغام ہیں، تو کون سا پیغام لے کر کے بھیجا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے؟ وہ پیغام ذرا بتائیں، مجھے سنائیں. اللہ اکبر. اور کہتے بس دائیں بائیں دیکھنا پڑتا تو کوئی سن نہ رہا ہو. کیوں؟ نبی سے ملاقات کرنا بھی جرم تھا، لیکن میں تحقیق کرنا چاہے تو اس لیے خوب بے تکلفی میں سوال کر رہا ہوں. آپ بتائیے بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ نے آپ کو کیا لے کر کے بھیجا، کیا پیغام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، 3 چیزوں کا تذکرہ کیا. اللہ نے ابھی مجھے 3 چیز لے کر کے بھیجی. کیوں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی بہت زیادہ روزہ نماز کا فرضیت کی نہیں فرضیت تھی. بِأَن يُوَحَّدَ اللَّهُ، نمبر 2 وَلَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ، نمبر 3 وَصِلَةُ الرَّحِيمِ. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ابھی سر دست اللہ نے جو ہمیں پیغام لے کر کے بھیجا ہے، اپنا سب سے پہلا پیغام جو ہمیں امت کو اور قوم کو دینے کے لیے حکم دیا ہے، وہ 3 ہیں. نمبر 1
بِأَن يُوَحَّدَ اللَّهُ وَحْدَهُ، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کیا جائے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے. لیکن آج ہم مسلمان سب سے پیچھے اسی میں. اور ماشاءاللہ وہاں ایک کلمے کی دعوت تھی، ہمارے ہاں 5 ہیں کہ 7؟ 5 کلمے کی دعوت. آج مسلمان ہو رہے تھے 5 کلمہ پڑھانا، اس کے باوجود شرک سے بات نہیں آتا، توحید نہیں آتی. اور وہاں ایک کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، بس محمد رسول اللہ. بِأَن يُوَحَّدَ اللَّهُ، اللہ نے سب سے پہلا پیغام مجھے جو دے کر کے قوم کو کی طرف پہنچانے کا، قوم کی کو جس پیغام الہی کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ توحید باری تعالی. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توحید نصیب کر دے. نمبر 2، شرک سے بچنا، وَلَا يُشْرَكْ بِهِ شَيْءٌ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے. یہ تو کس کے حقوق ہیں؟ توحید پر قائم رہنا اور شرک سے بچنا. ایک اس کا حق ہے حقوق اللہ ہے. ہر انسان پر 2 قسم کے حقوق ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حق کیا ہے میرے بھائیوں؟ وحدہ لا شریک. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھ کر کے جا رہے تھے. تو آپ نے اس موقع پہ کیا پوچھا؟ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول کو زیادہ بہتر علم ہے، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، زیادہ بہتر علم ہے ان کو، اللہ کو اس کے رسول کو آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، سب سے بڑا حق اللہ کا بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. پھر آپ نے فرمایا اچھا بتا سکتے ہو کہ بندوں کا کیا حق اللہ پر ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، آپ بتائیے، آپ کو زیادہ علم ہے. تو آپ نے فرمایا اب بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ بندے اگر توحید پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، شرک سے بچیں، تو اللہ بھی ان کو جہنم کی آگ میں نہ جلائے. اللہ تعالیٰ اپنے حق کو ادا کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. تو یہ ہے حقوق اللہ. اور تیسرا حکم جو ہے، تیسرا پیغام جو اللہ نے ہمیں لے کر کے بھیجا ہے وہ جو ہے وصلۃ الرحیم، قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ. 3 پیغام اللہ نے دیا جس میں حقوق اللہ، حقوق العباد سب آگے. کیوں؟ صلہ رحمی، قرابت داری کا حق ادا کرنا، اس کا تعلق حقوق العباد سے، حقوق اللہ سے نہیں ہے. یہیں سے میرے بھائیوں، اللہ اکبر، توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سب سے پہلا پیغام لے کے بھیجا تو وہ کیا تھا؟ صلہ رحمی کی دعوت دینا. اسی لیے قرآن پاک کے مختلف قرآن پاک میں اعلان کیا اے مکے کے لوگو، اگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو مجھے تنگ تو نہ کرو، کم سے کم قرابت داری کا خیال رکھو. صلہ رحمی، قرابت داری دعوت کے میدان میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا ابھی تو سر دست اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ پیغام لے کر کے بھیجا ہے. یاد ہو گئے تینوں؟ توحید، شرک سے اجتناب، صلہ رحمی. 4 سوال ہو گئے. اللہ اکبر.
نمبر 5، پانچواں سوال، بڑے ہوشیار تھے. اچھا ٹھیک ہے، آپ بتائیں من معک علی ھذا الامر، ابھی تک آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہوئے ہیں؟ کیوں بھائی دنیا میں کہتے ہیں نہیں وہ حق پر ہے، کیوں؟ تعداد اس کی زیادہ ہے. وہ الیکشن لڑتے 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 حلال حرام جائز ناجائز حق اور باطل میں بھی ہم ووٹنگ کرنے لگے. کدھر دیکھو ہاں کس کے ماننے والے زیادہ ہیں اور کس چیز کے ماننے والے کم ہیں. یہ میرے بھائی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، اگر یہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے رسول کیوں بیان فرماتے؟ اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرماتے قلیل من عبادی الشکور، میرے اکثر بندے نا شکرے ہوتے، تھوڑے ہی جو ہوتے ہیں وہ شکر گزار ہوتے ہیں. ہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل جمی ہوئی تھی، ایک بدو کھڑا ہوا، اللہم اجعلنی من الاقلین، اللہ جو تیرے تھوڑے بندے ہوں گے انہیں میں ہم مسکین کو بھی شامل کر لینا اور ان کو عمر کو بھی شامل کر لے. اللہ ہوگا. عمر فاروق نے کہا بھائی حق، خاموش ہو جا بے وقوف، ایسی دعا کیوں مانگتا ہے؟ کہا امیر المومنین میں بالکل صحیح دعا مانگ رہا ہوں، آپ کو آمین کہنا چاہیے. اب ہمارے اوپر غصہ ہو رہے ہیں کہ میں اللہم اجعلنی من الاقلین، اللہ جو تھوڑے سے لوگ ہوتے انہیں میں ہم کو بھی شامل کر لے. عمر فاروق پھر غصہ ہوتے ہیں. آخر کار اس لوگوں نے کہا امیر المومنین غصے ہونے کے بعد بدو سے پوچھیں کیوں اتنا اڑا ہوا ہے؟ تو بدو نے کہا امیر المومنین قرآن کی فلاں آیت میں دیکھ اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، ہمارے تھوڑے سے بندے شکر گزار ہوتے ہیں، تھوڑے سے بندے ایمان والے ہوتے، سارے تو کافر ہی رہتے ہیں، سارے طرح شکر کرتے ہیں. 25 آیتیں پیش کی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی تواضع آج ہمارے اور آپ کے اندر آ جائے. جیسے اس نے چند آیات پڑھی عمر فاروق مارے جوش میں کھڑے ہو گئے اور کہا اے لوگو یاد رکھو کل الناس افقہ من عمر، جتنے لوگ بیٹھتے ہیں ان میں سب عمر سے زیادہ دین جانتے ہیں. یہ بدو بھی عمر سے زیادہ دین جانتا ہے. اللہ اکبر. یہ تواضع تھی عمر فاروق. کل الناس افقہ من عمر. تو بہرحال اس نے عمر بن ابشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5واں سوال کیا من معک علی ھذا الامر. اچھا ابھی تک آپ کے دین پر کتنے لوگ ہو چکے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ بھی ہے، معنی یہ بھی ہے کس قسم کے لوگ؟ 3rd کلاس کے لوگ یا کیا لو کلاس کے لوگ؟ ہاں اور لو کے اپوزٹ؟ ہاں ذرا ہائی فائی کے 3rd کلاس کے لوگ محنت مزدوری کرنے کون آ رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ آپ بتائیں کہ ابھی تک آپ کی جماعت میں کون شامل ہے؟ کون سے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر. من معک علی ھذا الامر. نبی علیہ السلام سے سوال پر سوال کرتے جا رہے ہیں. وہ بھی پہلی ملاقات ہے لیکن نبی علیہ السلام کی پیشانی پہ ذرہ برابر بل نہیں آتا، غصہ نہیں آتا. ہر سوال کا جواب سنجیدگی سے، ہر سوال سن رہے ہیں اور جواب سنجیدگی کے ساتھ آپ دے رہے ہیں. من معک علی ھذا الامر، کس قسم کے لوگ، کس درجے کے اور کون سے لوگ آپ کے ساتھ ابھی تک ہو پائے ہیں، کیا تعداد ہے ان کی؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر بن ابشہ میرے ساتھ الحمدللہ حر و عبد، ایک بیچارہ غلام ہے اور ایک آزاد ہے. ابو بکر و بلال. اللہ اکبر. یعنی ابھی تک میرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہماری جماعت میں، صرف کون ہے؟ ابو بکر اور بلال. یعنی اس کا خدیجہ تو پہلے ہی سے تھی الحمدللہ، مردوں میں. اللہ اکبر. ابو بکر و بلال. ابو بکر ہیں اور حضرت بلال ہیں. یہاں اہل علم کہتے ہیں اللہ اکبر نبی علیہ السلام کا جواب بڑا چچا تلا، بڑا فصیحانہ، فصاحت اور بلاغت سے بھرپور ہے. آپ نے فرمایا حر، ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے. اللہ اکبر. ابو بکر سے زیادہ مکے میں کوئی شریف انسان نہیں تھا اور حضرت بلال سے زیادہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. آپ نے اشارہ کیا
عمرو بن ابسہ ہمارا اللہ نے جو ہمیں پیغام لے کر کے بھیجا یہ کوئی ایک قسم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے، بڑا سے بڑا اور چھوٹا سے چھوٹا، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام ہم کو لے کر کے بھیجا ہے۔ جس طرح سے مالداروں کو میرا پیغام قبول کرنا ضروری ہے، ایسے ہی محنت مزدوری کرنے والے غلام حبشی کو ہمارے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ بہت کمال ہے کسی دین کی، کسی نظریات کی، کسی افکار کی۔ کیوں؟ ایک ہی دین ہے، ایک ہی کلمہ ہے، ایسا با کمال ہے کہ وہی بڑوں کے لائق ہے۔ بڑا یہ نہیں کہہ سکتا بھائی میرے معیار کا نہیں ہے، چھوٹا یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے اسٹینڈرڈ سے یہ، ہمارے لوگ درجے سے بہت یہ اعلیٰ ہے، ہم اس پر نہیں چل سکتے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ذرا دیکھیں مسلمان اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ یہاں کوئی اونچ نیچ کا تصور باقی نہیں رہ جاتا۔ اور اگر دیکھنا ہو تو چلے جاؤ، سال کا سب سے بڑا اجتماع ہمارا جو ہوتا ہے عیدگاہوں میں ہوا کرتا ہے۔ عیدگاہ میں جو پہلے پہنچ گیا اسی کی پہلے صف ہے، کوئی یہ نہیں ہٹا سکتا کہ ہاں تم بڑا معمولی قسم کے آدمی ہو پیچھے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے ہمارے استاد تھے شیخ محمد عمر فلاطہ رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ یونیورسٹی کے جو جنرل سیکریٹری تھے، وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، وہ مکہ آئے عمرہ کرنے کے لیے، تو شاہی مصلی لے کر کے آیا تھا وہاں سے۔ جب ریاض سے آئے ہیں تو ان کے جو خادم تھے، ان کا جو باڈی گارڈ، ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، وہ باقاعدہ شاہی مصلی بھی لے کر کے آئے تھے۔ ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ حالت احرام میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ جب آخری چکر میں تھے تو مقام خادم نے مقام ابراہیم پر آ کر کے مصلی بچھا دیا تاکہ ان کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں وہ کھڑا، اب مصلی بچھا دینے کے بعد خدام جو تھے دو چار، ان کی نگاہ ملک پر تھی کہ ملک فیصل اب حجر اسود پر پہنچے ہیں، چند لمحے میں آ جاتے ہیں۔ ان کی نگاہ ادھر تھی، سر کوئی ایک عام حاجی دیکھ رہا تھا، اچھا مصلی بچھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ویسے ادنا درجے کا حاجی، معلوم پتا نہیں ہمارے یہاں کا تھا، ایرانی تھا، دورانی تھا، کہاں کا تھا، اجمی تھا، یارکی تھا، اس نے دیکھا اچھا مصلی بچھا ہوا ہے اور یہاں جگہ کم ملتی ہے، باڈی گارڈ کی نگاہ ملک پر ہے، اور وہ آ کر نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ نیت باندھ کے کھڑا ہوا، ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے وہاں۔ اب باڈی گارڈ پریشان، ملک کیا کہیں گے؟ ملک فیصل نے فوری طور پر اس جیسے باڈی گارڈ نے سوچا کہ ہاتھ لگا اس کو رکھا، منع، ہرگز نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، پہلے وہ آیا، اس کا حق ہے، ہمارا حق بعد میں ہوگا۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے دمی بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، انما المؤمنون اخوہ، میرے بھائیو۔ تو آپ نے ساتھ فرمایا، اے عمرو بن ابسہ، اے میرا دین جو ہمیں اللہ نے جو پیغام لے کر کے بھیجا ہے، وہ ایسا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ ہمارے لیے ہم کو سوٹ نہیں کرتا، جیسے آج ہے مسلمانوں نے جو بنا رکھا ہے۔ نہیں بھائی ٹھیک دین تو یہ، لیکن ہمارے ماحول میں سوٹ کیا سوٹ کہتے، کیا کہتے کرتا بھائی، یہی کہتے ہیں نا۔ ہاں ٹھیک ہے اسلام ہے اپنی، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اب اس کو لے کے چلیں گے تو ماحول سے وہ مناسب ماحول کے مطابق نہیں۔ حضرت بلال ہے غلام مکے کا، اور دوسری جانب ابو بکر صدیق، جن سے شریف اللہ کے رسول کے بعد پورے مکے میں کوئی انسان نہیں تھا، پوری آپ تاریخ پڑھ ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تین ہمارے ساتھی، اسی لیے اب کتنے مسلمان ہو گئے؟
اللہ کے رسول اور ابو بکر و بلال؟ عمر بن افسا کہتے ہیں وہاں رابع الاسلام، چوتھا میں ہوں. اسی لیے اپنے آپ کیا کہتے ہیں؟ رابع الاسلام، چوتھا میں. اللہ کتنے سوال ہوئے؟ 6 ہو گئے، 5 ہو گئے نا. نمبر 6. اچھا آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر اسلام لا چکے ہیں اور بلال؟ تو مل اسلام. اللہ اکبر. آپ بتائیں اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کیوں ہم لوگ تو آج تک یہی سارے نئے نئے نام سننے میں آ رہے ہیں. مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اسلام کی علامات کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر بن ابسا، تم پوچھتے ہو اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی دعوت کیا ہے، اسلام کی علامات کیا ہیں؟ تو سن لو، طیب الکلام و اطعام الطعام. اللہ اکبر. سب سے بڑا اسلام اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی اور اسلام کی سب سے بڑی علامت آپ نے فرمایا 2 ہے. وہ کیا ہے؟ طیب الکلام. پہلے تو یہ کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، میرے لاہی ہوئے دین کو قبول کر لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو میں لے کے آیا ہوں، وہ سب سے پہلے ایک حکم دیتا ہے کہ اپنی زبان کو مسلمان بنا لو. کس کو مسلمان بنا؟ زبان. طیب الکلام، زبان پاکیزہ ہو، زبان میٹھی ہو، زبان اچھی استعمال کرو، اپنی زبان کی اصلاح ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اس سے ذرا اندازہ لگاؤ کہ اسلام میں زبان کا کیا مقام اور زبان کا کیا نہیں. زبان کی اصلاح کا ابتدائی ایام میں وہ مرد مومن جو 4تھے نمبر کا مسلمان دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتا اسلام کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ طیب الکلام. اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ زبان انسان کی خوب پاکیزہ اور اچھی ہو. وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی ہو، بھوکوں مسکینوں کو برابر کھانا کھلایا جائے. اب تو ہمارے بھائی کہیں گے ہم مسلمان تو اس میں بہت پیچھے ہیں. کیوں؟ ہم اسلام مسلمانوں سے نہیں سیکھتے. آج ہم مسلمانوں کو بھی پہچاننا چاہتے ہیں تو وہاں سے جو آئے انہوں نے کسی کو دہشت گرد کر دیا تو گرچہ بڑا نیک ہو دہشت گردی ہو گئے. کیوں؟ ہم سب کچھ کس کو اپنا سمجھ رکھے ہیں، وہاں سے جو کچھ آ جائے. اسلام بھی سمجھنا ہے، مسلمان کون سچا کون جھوٹا اس کے بارے میں بھی خبر کہاں سے آنی چاہیے؟ وہاں سے. اللہ اکبر. میرے بھائی دنیا میں ایک ہی قوم ہے جو آج بھی اسلام کی اس خوبی کو باقی رکھے ہوئے ہے، وہ مسلمان قوم، مسلمان امت ہے. وہ کسی بڑے سے لے کر کے چھوٹے تک، انسان سے لے کر کے جانور تک، اگر اپنے رزق حلال کو ان پر خرچ کرتا ہے تو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا الا ابتغاء وجہ اللہ. صرف اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے. باقی آج جو کھلاتے ہیں، ہمارے اوپر مہربانی کرتے ہیں، زلزلہ آ جائے مدد بھیج دیتے ہیں، زلزلہ کو مصیبت سیلاب آ جائے تو کچھ بھیج دیتے ہیں، وہ تھوڑا سا دے کر کے پورے ملک پر قبضہ کرنے کا ارادہ بدبختوں کا ہوتا ہے. اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی. یاد رکھنا یہ سارے اپنی حوث، اپنے نفسانی خواہشات اور اپنا جو پلان تیار رہتا ہے اس کو مکمل کرنے اور ہماری دولت، ہمارے خون کو چوسنے کے لیے انسانی ہمدردی کا نام لیا جاتا ہے، یا کم سے کم اپنے مذہب کا پرچار تو ضرور ان کا مد نظر ہوتا ہے. اور وہ بھی ہمارے ہی مال سے ہماری مدد کرتے ہیں. بے ایمان کبھی اپنا دیتے بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا. کیوں؟
پابندی لگا دیں گے بھائی اپنے سے نہیں دے سکتے، کیوں؟ یہ دہشت گردوں کو جائے گا، اس لیے میں جن کو کہوں گا ان کو دینا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، ہم پوچھنے والے امر ابسا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑی خوبی اسلام کی کیا ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا عمل فرائض کے بعد کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنی زبان کی اصلاح کر لے اور مسکینوں بھوکوں پریشان حال لوگوں کو کھانا کھلاتا رہے۔ ہمارا اسلام یہ ہے لا یشبع مومن وجارہ جائع، لا یؤمن، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن وجارہ جائع، ایک مسلمان آسودہ ہو کر کے کھائے اور پڑوسی کے ہاں فاقہ ہو رہا ہو، آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے۔ نمبر 7، اچھا ایمان کیا ہے؟ اسلام تو سمجھ گئے، ایسا نہیں کہ سوچ رہے کہ ہاں مولوی صاحب نے بتا دیا کہ نماز تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، ہاں یہ تو فرائض کے بعد، فرائض کے بعد اسلام کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اچھا مل ایمان، یہ سوال نمبر 7 ہے۔ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ آدمی ایمان لا لے گا تو اس میں تبدیلی کیا آئے گی؟ پتہ کیسے چلے کہ ہاں اس کے اندر ایمان آ چکا ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماح، الصبر والسماح۔ اب امر بنفسہ، ایمان لانے کے بعد ایمان کی سب سے بڑی خوبی آدمی کے اندر 2 پائی جائیں گی۔ یعنی ایمان کا اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ پتہ کیسے چلے گی ان کے اندر ایمان آ چکا ہے؟ ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے، اسلام کا سب سے بڑا عمل ایمان کا کیا ہے؟ الصبر والسماح، کہ آدمی صبر کرتا ہوا نظر آئے اور سماح اور سخاوت کرتا ہوا نظر آئے۔ بعض لوگوں نے کہا ایک تو یہ صبر اور سخاوت، صبر کا مطلب اگر آپ غور کریں گے صبر کا مطلب 3 ہوتا ہے۔ نمبر 1، شریعت کی پابندی کرنے میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری آپ ترک نہ کریں، بالکل ڈٹے رہیں، ہر قسم کی مصیبت برداشت کریں، اس کو کیا کہا جائے گا؟ صبر علی الطاعہ۔ نمبر 2، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور برائی سے بچنے میں کتنی بھی تکلیفیں آئے آپ تکلیف برداشت کریں لیکن نافرمانی نہ کریں، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق آپ پر کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی مصیبت جان کی، مال کی، اولاد کی آ جائے، آپ شکوہ شکایت نہ کریں، انا اللہ پڑھیں اور صبر کریں۔ یہ سب کے 3 طریقے ہو گئے، اور تینوں کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے۔ یہ ہے صبر۔ کیا مطلب ہوا؟ کتنی بھی مشکلات میں ہو آدمی کو اطاعت و فرما برداری برائیوں سے بچتے ہوئے دیکھ لو، سمجھ جاؤ کہ اتنی آفتیں بلائیں، اتنی مصیبتیں برداشت کر لے رہا ہے، کون سی خوبی اس کے اندر ہے، کون سی طاقت ہے کہ صبر کر رہا ہے؟ سمجھ جاؤ کہ وہ طاقت جو اس کو صبر کرنے پر مجبور کر رہی وہ کیا ہے؟ ایمان۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ سخاوت، صاحب حضرات سمجھتے سخاوت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ، یعنی آپ خالق سے کا بھی حق ادا کریں اور مخلوق کا بھی۔ سخاوت، جان کی سخاوت، مال کی سخاوت، قوت و طاقت کی سخاوت، وقت کی سخاوت، علم کی سخاوت۔ سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کے آپ کام آ جائیں، ایک مومن دوسرے مومن کے جو کام آئے، اس بات کی نشانی یہ کہ ہاں اس کے دل میں کیا ہے؟ ایمان۔
بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگوں کو ایوارڈ ملتا ہے، لیکن اللہ اکبر، کبھی آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک مرد مومن اگر اپنے جان مال قوت و طاقت کی سخاوت کرنے لگتا ہے تو دنیا میں اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ چھوٹی سی مثال دیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کو وفات دیا، ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، تو مدینے کے قرب و جوار میں کتنے گھروں میں بڑا ماتم، بڑا افسوس معلوم پڑتا تھا کہ ہاں اس کے گھر میں میت ہو گئی ہے، بوڑھی رو رہی ہے، اندھا رو رہا ہے، کنواری بچیاں، پردہ نشی عورتیں پریشان حال ہیں، خلیفہ ابو بکر بنے ہیں، خوشی کے بجائے سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں، بڑا ہنگامہ۔ معلوم کیا کہ بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پتا چلا کہ 50 سینکڑوں گھر اپاہجوں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کے تھے، ان کے گھر میں اس لیے رونا اور ماتم اور غمزدہ بھرا ہوا ہے گھر، وہ اس لیے کہنے کہ ایک زمانے سے ابو بکر ہمارے گھر میں جھاڑو لگا جاتا تھا، اب تو ابو بکر بڑا آدمی بن گیا، اب میرے گھر میں جھاڑو کون لگائے گا؟ سوچا آپ نے؟ خلیفہ ہو کوئی نظیر پیش کر سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اب تو ہمارے گھر میں پانی کون پہنچائے گا؟ کیوں؟ وہ ابو بکر جو خلیفہ بن گیا، ہم پردہ نشی پانی نہیں جا سکتی، تو وہ رات میں آ کر کے ہمارے گھر میں 24 گھنٹے کا پانی بھر کے جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! ہے آج کیا ہیومن، ہاں ان چوروں میں ہے کوئی ایسا دکھلانے والا؟ ہاں کہ صرف اس کے لیے صرف کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا کر رہی ہیں وہ قومیں؟ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، کسی کی آواز اٹھی ہے نا؟ سوچو، یہ ہے انسانیت کا علمبردار مسلمان ہوتا ہے۔ لٹیرے، چور، بے ایمان یہ کبھی انسانیت کا علمبردار نہیں ہو سکتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ اکبر، ایک دن کہیں رات کو کہیں باہر گئے ہوئے تھے، آئے دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، انہوں نے سمجھا شاید کوئی چور ہی ہوگا، ذرا دیکھیں چور کہاں جاتا ہے۔ وہ آدمی تیزی کے ساتھ چلا جا رہا ہے اور پیچھے سے چپکے عبد الرحمن کی آ تو چور پکڑ لوں گا۔ بہرحال آگے گیا، ہاں ایک جھوپڑا آیا، اس جھوپڑے کے اندر آدمی گھس گیا اور عبد الرحمن بن عوف دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ بس ابھی چور نکلے گا۔ اللہ اکبر! اجالا ہوا، نکلے تو عمر فاروق تھے۔ وہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں شاید کہ انہوں نے گھر والوں سے چھپا کر کے کوئی اور شادی کر لی ہے، اس لیے چپکے سے یہ دوسری بیوی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ اکبر! پھر دوسرے دن عمر فاروق کے پیچھے لگے، دیکھتے ہیں تاکہ پتا چلا ایک جھوپڑے میں گئے، اس کے بعد بھگے دوسرے جھوپڑے میں گئے، تیسرے میں گئے، چوتھے میں گئے۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر عمر فاروق تو واپس آ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ان جھوپڑوں میں گیا، چھوٹے خیمے لگے گھر میں، کہا کہ وہ کون تمہارے گھر میں آتا ہے؟ عورت کہتی نہیں بتا سکتا، سالوں گزر گئے، آتا ہے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے، چولہے کی راکھ نکالتا ہے اور بکریوں کو سب لے جا کر کچرا پھینکتا ہے اور پانی بھر کر کے بکریوں کو دودھ نکال کر کے پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اللہ! دوسرے تم یہاں کیا کرتے؟ یہاں تمہارے یہاں کون آدمی آتا ہے؟ پتہ نہیں کون ہے، بس ایک آتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے جانوروں کو چارہ دے کر کے، چارہ کاٹ کر کے کھلا کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ بس کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ برتن پڑے رہتے ہیں اور نوکرانی نہیں ہے، بوڑھی عورت ہے، بس وہ برتن مانج کر کے مٹی لگا صاف کر کے دھل کے عبد الرحمن بن عوف کہتے جتنے گھر میں گیا جاتے ہوئے دیکھا تھا اس شخص کو، ہر گھر میں گیا تو ہر گھر والا یہی کہتا تھا کہ ایک آدمی آتا ہے بوڑھا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے زندگی میں اس بات پر افسوس کیا کہ عبد الرحمن تو کتنا نکما ہے کہ عمر فاروق کا پیچھا کرتا ہے۔ ہر ایک کے گھر میں جا کر کے کام کرنے والے کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ اور ذرا سنو، امام ابن سعد رحمت اللہ علیہ طبقات کے اندر نقل کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایک موقع پر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو برادر پیشے کے لوہار تھے، لوہار جانتے ہیں نا،
لوہار تھے، اللہ اکبر. ایک موقع پہ کہیں چلے گئے، عربوں میں عورتوں کا دودھ نکالنا، کہ گائے کا یا بکری کا اونٹنی کا عورت دودھ نکالے بہت بے غیرتی سمجھی جاتی تھی. گھر میں بیوی ہے، ایک بیٹی ہے کنواری بس، لیکن نبی علیہ السلام رحمت اللہ عالمین اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور روزانہ جا کر کے خباب بن ارت کے بکری کا دودھ نکال کر کے گھر والوں کو دیتے ہیں. دوسرے دن پھر دودھ نکالنے کے وقت پہنچ جاتے ہیں آپ. جب تک خباب بن ارت واپس نہیں لوٹے، ان کی بیٹی کہتی ہے ہمارے روزانہ صبح شام ہماری بکری کا دودھ نکالنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. اور کہتے حالت یہ ہے کہ گھر میں سب سے بڑا برتن جو ہوتا تھا، اللہ رسول فرماتے لاؤ وہ برتن، اس برتن کو منگاتی تھی اور اتنا بکری دودھ دیتی نبی علیہ السلام کے دست مبارک کے لگ جانے کے بعد کہ چھاتیوں کا دودھ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، برتن پورا بھر جاتا تھا. اور جب میرے والد پھر واپس پلٹ کر کے آئے تو نبی علیہ السلام نے آنا بند کر دیا، تو پھر بکری کا دودھ بھی پرانے ہی مقدار پر پہنچ گیا. میرے بھائیوں، یہ ہے انسانیت کے علم بردار. یہ جو چوروں کی کمیٹی ہوتی ہے کبھی انسان کے علم بردار نہیں، بلکہ انسانیت کے خون چوسنے والے اسلام دشمن یہ طاقتیں ہوا کرتی ہیں. یہ ہے انسانیت. اللہ رسول نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ اکبر. سب سے بڑا ایمان یا ایمان کی علامت کیا ہے؟ صبر اور سخاوت. اللہ اکبر. نمبر 9، سب سے افضل اور بہترین ایمانی عمل کیا ہے؟ یعنی 9واں سوال کس کا؟ ابو بکر عمرو بن ابسہ نے 9واں سوال کیا یا رسول اللہ، اچھا ایل ایمان افضل، آپ بتائیں. ایمان تو بہت ساری چیزوں کا نام بتا رہے لیکن سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خلق حسن. اچھے اخلاق سے بہتر کوئی ایمانی عمل نہیں ہو سکتا. نمبر 10، یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ سب سے افضل نماز کون سی ہوتی ہے؟ نماز، اگر نماز پڑھی جائے تو دیکھیں نماز نبی علیہ السلام یہ 5 وقتہ نماز فرض ہوئی ہے. اس نے معراج والی رات سے پہلے بھی نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اور عربوں میں نماز کا تصور تھا، گرچہ کیفیت میں فرق رہا. وہ ابراہیم کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نماز ان ھذا فی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ان تمام میں آپ چلے جائیں نماز وغیرہ کا تذکرہ. موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق نماز کا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے متعلق نماز کا ہے. تو نماز ہوتی تھی لیکن کیفیتوں میں تبدیلی. نماز کا تصور تھا، نماز نام کی عبادت پہلے بھی ہوتی رہی. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول ای الصلاۃ افضل، سب سے بہترین نماز کیا ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین نماز جو ہوتی ہے وہ طول القنوت. سب سے بہترین نماز ہوتی ہے جس میں خوب لمبا قیام کیا جائے، یعنی لمبی پڑھی جائے. اور آج ہمارے ہاں سب سے مختصر، یعنی بڈھوں کا تو پہنچنا بہرحال امام صاحب کے پیچھے مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو ایک ایسے ملک میں جہاں اطمینان سے نماز پڑھنا نصیب ہے. اور یہاں سے جائیں کمر میں تھوڑی تکلیف ہو، پیر میں تکلیف ہو، تو ہمارے یہاں کے امام کے پیچھے تو نہیں پڑ سکتا آدمی. کیوں؟ اس سے بھی زیادہ آپ کی اسپیڈ ہوگی تبھی آپ کور کر سکتے ہیں، ورنہ وہ سکو میں ہوگا تو آپ ابھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوں گے. طول القنوت، خوب لمبے قنوت والی. وقوموا للہ قانتین. اللہ اکبر. نمبر نہیں 10 ہو گئے نا. نمبر 11 سب سے اچھی سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ سب سے بہترین ہجرت کیا ہے؟ ای الہجرت افضل.
سب سے بہترین ہجرت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کئی قسم کی ہجرتیں ہوئی تھیں. سب سے پہلی ہجرت تو ہے جو وقتی ہجرت تھی، جب تک مسلمانوں کو کوئی انتظام نہ ہو جائے ٹھکانے کا تب تک کہاں اللہ رسول نے بھیج دیا تھا لوگوں کو حبشہ، لیکن وقتی ہجرت تھی. پھر جب مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا بہترین ٹھکانہ بن گیا تو اب جو ہجرت کر مسلمان ہوتا تو ہجرت کرنا ضروری ہے، جو ہجرت کر کے آتا وہ دائمی ہجرت ہوتی تھی. پھر اس کے بعد دنیا میں اور جگہوں کی ہجرت نہیں رہ گئی تھی، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ اپنے گاؤں وطن سب چیزیں چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جاتے تھے. مدینہ طیبہ میں آباد ہونے کا ارادہ نہیں رہتا تھا، بلکہ مدینہ طیبہ میں آنے کا سال 2 سال 6 مہینے رہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس رہ کر کے دین سیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد اپنے وطن واپس چلے جائیں گے. یہ بھی ایک قسم کی کیا تھی؟ ہجرت تھی. تو اسی لیے عمرو بن افسہ نے کہا ای الہجرت افضل، آپ بتائیے کہ سب سے افضل ہجرت کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الہجرت ان تہجر ما کرہ ربک. میاں سب سے افضل ہجرت یہ ہوتی ہے، سب سے افضل ہجرت یہ ہوتی ہے کہ ان تہجر ما کرہ ربک، اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے ان کو چھوڑ دینا سب سے بڑی ہجرت ہے. یعنی برائیوں سے اور نافرمانیوں سے باز رہنا سب سے بڑی ہجرت نبی علیہ السلام نے قرار دیا. نمبر 12، یا رسول اللہ آپ بتائیے، 12واں سوال، ای الجہاد افضل، آپ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد. اللہ اکبر، جہاد کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الجہاد افضل، آپ بتائیے سب سے بہترین اور سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ من عقر جوادہ و احریق دمہ. من عقر جوادہ و احریق دمہ، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی شہید کر دیا جائے اور جس گھوڑے کو جہاد میں سواری کے لیے استعمال کیا تھا دشمن اس کے گھوڑے کو بھی قتل کر دے. یعنی کیا مطلب؟ جان مال ساری چیزیں اس کی ختم ہو گئی. یہ کیا ہے؟ سب سے افضل جہاد. 12 ہو گئے. پھر یہاں ایک چیز اور سنیں، پھر آپ نے ارشاد ثم عملان، ثم عملان، اللہ اکبر. پھر یاد رکھنا 2 عمل اور ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی نصیحت ذرا دیکھو. ثم عملان ہما افضل الاعمال الا من عمل بمثلہما، اور 2 عمل اور ہیں. کیا مطلب؟ 2 نیکیاں اور ہیں. حالانکہ ان دونوں نیکیوں کے بارے میں عمرو بن افسہ نے سوال نہیں کیا. سوال کیا سب سے افضل نماز، افضل ہجرت، افضل جہاد، سب کچھ سب بیان کر دینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ثم عملان، جہاد. سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ جو آدمی خود قتل شہید کر دیا جائے اور جس کا مال سواری بھی سب کافروں نے لوٹ لیا ہو، ختم کر دیا ہو. ثم عملان، پھر 2 عمل اور ہیں اور وہ بڑے اہم ہیں. ہما افضل الاعمال، وہ سارے عملوں میں افضل عمل ہیں. ان دونوں عملوں کا ثواب کسی اور عمل میں کوئی نہیں پا سکتا مگر وہی شخص جو ان دونوں عملوں کو کر لے. ایک حج ہے اور دوسرا عمرہ ہے. یعنی آپ نے حج اور عمرے کی فضیلت بھی بیان کر دیا. نمبر 13، آخری سوال جو ہے کہ سب سے اچھا وقت دعا کے لیے، عبادت کے لیے، استغفار کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے لیے، ہاتھ پھیلانے کے لیے سب سے اچھا وقت اور ٹائم کیا ہے؟ یا رسول اللہ ای الساعات افضل، سب سے بہترین وقت
اور سب سے بہترین گھڑی کون سی ہوتی ہے خیر و برکت والی قبولیت دعا اور عبادت کے لیے؟ اللہ، آپ نے فرمایا جوف اللیل الاخیر، جوف اللیل الاخیر، یا آخر کہیں، جوف اللیل الاخر، آخری حصے کا درمیانی وقت، یعنی 4 حصے کر ڈالیں، پہلے 2 حصے کریں، نصف آدھی شام سے لے کر کے مثلا 12 بجے تک، اور 12 سے لے کر کے اذان فجر تک، یہ آدھا آدھا، پھر آخر جو ہے اس کا درمیانہ حصہ، درمیانہ حصہ کب ہوگا؟ جب نصف آخر کا آدھا وقت گزر جائے، یہی ہوگا نا، نصف آخر کا آدھا حصہ گزر جائے تو آخری حصے کا آخری نصف آخر کا درمیانہ حصہ ہوگا، یعنی 3 حصے گزر جانے کے بعد کیا مطلب ہوگا؟ یعنی رات کے 4 حصوں میں سے آخری حصہ جو کر لو فجر سے پہلے والا، سب سے زیادہ قبولیت دعا کا وہی وقت ہوگا جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت، سحر کب کرتے ہیں؟ وہی رات کا 4تھا حصہ جو ہوتا ہے اسی کو کیا کہا ہم لوگ سحر کا وقت کہتے ہیں، اور سب سے افضل وقت یہ 13 سوالات کے ان کو جواب مل گیا۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ بتائیں، بس آپ کے پاس ڈٹ کے بیٹھا رہوں، ابو بکر ہیں، بلال ہیں، اور میں بھی رہوں گا آپ کے ساتھ، جو ہوگا مکے والے کریں گے دیکھا جائے گا، یا کہ میں اپنے وطن جاؤں اور وہاں جا کر کے اسلام کی دعوت دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، الحق بقومک، ابھی مکے میں حالات سازگار نہیں ہیں، اس لیے بہتر ہے تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، اپنے وطن قوم میں رہو، وہاں جو ہو سکتا ہے دعوت کا کام کرتے رہو، اور جب تم نے سنا کہ حالات بدل گئے یا ہمیں کوئی اچھا ٹھکانہ مل گیا تب تم وہاں ہجرت کر کے آ جانا۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں چلا گیا اپنے وطن، گاؤں کے لوگوں میں پہنچا، حتی الامکان اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے قبول بھی کیا، پسند بھی کیا، دین پھیلا بھی، لیکن بے قراری تھی کہ آخر اللہ وہ وقت لائے کہ نبی کے پاس جاؤں، اللہ کے رسول کو کوئی مستقل ٹھکانہ ہو جائے۔ کہا روزانہ پوچھتا تھا، جو بھی گزر رہا ہے پوچھ رہا ہوں، آخر کار کئی سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے، 5-6 سال گزر گئے، پھر پتا چلا کہ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آ گئی ہیں مدینہ طیبہ میں۔ کہتے بس خوشی کی انتہا نہیں تھی، انتظار تو تھا ہی، جیسے پتا چلا کہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آپ آ چکے ہیں، میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مدینہ طیبہ پہنچا۔ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں پہنچا، سلام کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم کو اتعرفون، آپ پہچان رہے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ مجھے پہچان رہے ہیں؟ عارف میں تم آئے تھے ہمارے پاس نہ وہاں؟ ہاں اللہ رسول میں ہی ہوں۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں بھی مدینے میں آباد ہو گیا۔ یہ اختصار کے ساتھ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ اور ان کے یہ حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اندر بھی اخلاص اور استقامت عطا کر دے۔ آج بہت ضرورت ہے استقامت کی۔ اللہ تعالیٰ جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، یاد رکھنے کی، غیروں تک پہنچانے کی ہمت دے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی خدمات کو قبول کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ